سے بڑی عقیدت ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی۔ بھائی پیار تو ہمیں سارے بزرگوں سے ہے نا، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے بڑی عقیدت ہوتی ہے دل میں۔ مجھے حضرت سے بڑی عقیدت ہے، اور داتا حضور نے لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال ہوا نا حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالی کا، تو اس رات 40 اولیاء اللہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کتنے سالوں سے تڑپ رہے تھے کب محبوب کا جو ہے نا وہ جلوہ دیکھنے کو ملے۔ تو ان اللہ کے ولیوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام آج کس طرح نوازا؟ تو آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ یہ داتا حضور لکھ رہی ہے۔ اور پھر بات میں آپ کو کردار کی سناؤں، ان کا کردار کس طرح کا تھا۔ یہ حاسدین نے حضرت کے خلاف نا ایک مہم چلائی، اس کی وجہ سے حضرت ذنون مصری کو قید کر دیا گیا۔ تو جو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمشیرہ تھی نا، ان کو پتا تھا کہ ذنون مصری جیل کا کھانا نہیں کھائیں گے، تو وہ کیا کرتی تھی، روز ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے ایک روٹی بنا کے بھیجتی تھی۔ تو جب حضرت رہا ہوئے نا تو کیا دیکھا کہ حضرت نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے جس میں خشک روٹیاں ہیں، وہ جو روٹیاں بھیجتی رہی ہیں نا حضرت نے کھائی کوئی نہیں۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمشیرہ ان کو کہتی ہیں، بھائی یہ روٹیاں عین حلال مال کی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، میں نے آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندا تھا، مجھے پتا تھا آپ جیل کا کھانا نہیں کھائیں گے، تو آپ نے یہ روٹیاں کھائی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں روٹیاں تو حلال کی تھیں، لیکن کیونکہ بادشاہ کے برتن میں رہی تھی، اس لیے میں نے ظالم کے برتن میں آیا ہوا کھانا نہیں کھانا تھا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت، یہ ان کا، اسی لیے ایویں نہیں ان لوگوں کے نام زندہ۔ ایویں اقبال نے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ایویں نہیں ان لوگوں نے نام کمایا۔ اور کیونکہ حضرت کا طریقہ داتا حضور نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں، آپ کا طریقہ ملامت تھا، اس لیے آپ اہل مصر کی نظر سے مخفی رہے، مصر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا یہ بابا ہے کیا۔ حضرت لکھا ہے جب حضرت کا جنازہ اٹھا نا تو کچھ ایسے پرندے آئے جن کو نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا گیا، انہوں نے پروں سے پر ملا لیے اور حضرت کے جنازے کے اوپر سایہ کر دیا۔ پھر مصر والوں کو پتا چلا کہ ذنون مصری تھے کیا حضرت۔ اور لکھا ہے کہ جب حضرت کو غسل دیا گیا نا تو قدرتی طور پر حضرت کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا، حضرت ذنون مصری لکھا کیا تھا، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، مات فی حب اللہ قتیل اللہ، یہ اللہ کا محب ہے اور یہ اللہ کا قتیل ہے حضرت، یہ آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت کے قریب پاس نا ایک بندہ آ گیا، اس لیے کہ مجھے اسم اعظم سکھائیں۔ حضرت کی خدمت میں نا ایک بندہ آ گیا، مجھے اسم اعظم سکھائیں۔ 1 سال وہ رہا تو حضرت نے کوئی اتنی لفٹ نہیں کرائی، وہ خود ہی آ کے کہتا ہے حضور میں تے آیا سا من کچھ اللہ دے راز دسو، یا آپ تے توجہ نہیں فرما رہے۔ آپ نے اس کو ایک برتن دیا جو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یار اے نہر دے دوسرے پاسے ساڈا ایک یار رہندا ہے، تے برتن تو انہوں دے آیا یار۔ اب وہ برتن لے کے چل پڑا، تو برتن اس نے اٹھا رکھا تھا تو برتن کا وزن نہیں تھا کچھ بھی۔ اس نے کہا یار چنگا بھانڈا ہے، بھاری کوئی نہیں، بھانڈا ایڈا بڑا ہے تے بھار کوئی ہی نہیں ہے۔ اب وہ دل میں وسوسے آ رہے، کیا ہوا؟ وہ جب نہر کے پل پہ چڑھا نا تو اس نے وہ کپڑا کھولا اور برتن کا ڈھکن اٹھایا تو چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا۔ جب واپس آیا تو حضرت بڑے غصے میں کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا نالائق، ایک چوہا تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، تو اللہ کے راز کیا سنبھالے گا؟ ایک چوہا تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، تو اللہ کے راز کیا سنبھالے گا؟ جا کے اپنا کام کر۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی قائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں۔